قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ خلافت راشدہ واپس نہ آ جائے۔ پوری دنیا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلافت علی منہاج النبوہ دوبارہ قائم ہوگی، اور اگر میرے نبی نے فرمایا ہے تو وہ ہو کر رہے گی۔ خلافت عباسیہ کے بعد تک خلافت عثمانیہ قائم ہوئی جو ترکی سے چلی، یہ 650 سال تک چلی۔ 1340 ہجری یا 1920 یا 1921 کے آس پاس آ کر خلافت ختم ہو گئی۔ اور میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر 1921، ابھی کیا چل رہا ہے 2021، 1921 تک خلافت چلتی آئی، الگ الگ ملکوں میں رہی، الگ الگ لوگوں میں رہی، الگ الگ خاندانوں میں رہی، لیکن نام خلافت کا تھا، اور جو خلیفہ ہوتا تھا اس کی تعظیم و تکریم بھی ہوتی تھی۔ 1920 کے بعد سے لے کر اب ہمارا 200 سال سے پوری دنیا میں خلافت نام سے کوئی چیز قائم نہیں ہوئی۔ حالانکہ اسلامی ممالک بہت سارے ہیں، تقریباً 57 کنٹریز پوری دنیا میں، ابھی 57 ملک ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ملک کہتے ہیں، اسلامی ملک کہتے ہیں۔ اسلام ان کے ہاں کتنا نافذ ہے یہ الگ بات ہے، جتنا مرضی اتنا نافذ کر دیا ہے، اور جو نہیں پسند آتا اس کو نکال کر رکھ دیا ہے۔ اس کے ساتھ جمہوریت کو بھی ملا کر کے کچھ لوگوں نے اسلامی ملک بنایا ہے۔ 57 ملک ہیں، لیکن ان 57 ملکوں میں کہیں پر بھی خلافت قائم نہیں ہے، خلافت نہیں ہے۔ خلافت کیوں نہیں ہے اور کیوں آج تک لوگ اس کے بارے میں چرچا بھی نہیں کرنا چاہتے؟ جانتے ہیں آپ 1920 کو جب ورلڈ وار فرسٹ ختم ہوئی تھی اور خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا تھا، تو یہودیوں نے اپنی پسند کا بادشاہ لا کر کے ترکی میں بٹھا دیا، مصطفیٰ کمال بادشاہ، جس نے ترکی میں موجود ساری اسلامی روایات کو ختم کر دیا 11 سال کے اندر۔ حجاب، پردہ ختم کر دیا، اذانوں کو بند کرا دیا تھا، قرآن کے لٹریچر کو عربی سے ہٹا کر ترکی میں لکھوانے کا آرڈر دے دیا تھا، حفظ کرنے پر قرآن کے پابندی لگا دیا تھا، بہت ساری چیزیں، عورتوں کو بے حجاب باہر کر دیا۔ سیکولرزم کے نام پر اس نے اسلام کی ساری روایات کو ختم کر دیا، قتل کر ڈالا تھا۔ تو اس وقت یہودیوں نے ایک اعلان کیا تھا، ایک بڑی گہری بات میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو تاریخ میں جانا چاہیے۔ جب وہاں کی خلافت ختم ہو گئی ترکی کی، تو ہندوستان سے کچھ علماء بھی تھے بیچارے، یہاں سے کچھ علماء اٹھے تھے اور خلافت کمیٹی قائم کیا تھا انہوں نے۔ خلافت کمیٹی قائم کر کے یہ روتے ہوئے ہر جگہ گھوم رہے تھے کہ نہیں خلافت قائم کرو، کہیں نہ کہیں قائم کرو۔ ان کی سنی نہیں گئی، ان کی سنی نہیں گئی۔ ہندوستان کے کچھ علماء تھے، اور وہ آج بھی ممبئی میں خلافت ہاؤس موجود ہے، جہاں سے آج بھی 12 ربیع الاول شریف کا جلوس نکلتا ہے۔ یہ خلافت کمیٹی قائم کر کے ان کی مانگ یہ تھی کہ دنیا سے خلافت کو ختم نہ کرو، خلافت قائم رکھو، لیکن نہیں سنی گئی۔ جانتے ہیں انہی میں سے ایک مولانا کا بیان ہے، ایک بہت بڑے دانشور اپنے آپ کو جو کہتے ہیں یہودیوں میں سے، انہوں نے کیا کہا تھا مولانا سے؟ کہا کہ ہماری تمہارے سے کوئی دشمنی نہیں رہے گی آج کے بعد سے، ہم دشمنی نہیں کرنا چاہتے، آپ مسجدیں بنانا چاہیں بناؤ، خوب بناؤ، مدرسے بنانا ہے مدرسے بناؤ، آپ کو ساری چھوٹ رہے گی، مسلمان کی حیثیت سے جیتا رہے، لیکن 2 باتیں اس کی زبان پر نہیں آنا چاہیے ورنہ پھر ہم واپس جنگ کے لیے آئیں گے۔ کہا کیا چیزیں؟ کہا ایک لفظ جہاد نہ آئے، دوسرا لفظ خلافت نہ آئے، یہی 2 لفظ ہیں جو گڑتے ہیں، چبھتے ہیں۔ کیوں؟ خلافت کا لفظ ایسا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں پر تعظیم آتی ہے، مسلمانوں کے دلوں پر رعب آتا ہے کہ خلیفہ ہے، اور خلیفہ کو امیر المومنین کہا جاتا ہے، اور قرآن میں اس کی اقتداء اور اس کی پیروی کرنے کا حکم آ گیا کہ جو خلیفہ ہوگا مسلمانوں کا اس کی پیروی کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ کوئی خلیفہ بنے گا، پوری دنیا بھر کے مسلمان اپنے دل سے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ یہ ختم کرو، یہ ختم کرو، پرائم منسٹر رکھو، پریسیڈنٹ رکھو، بادشاہ رکھو، سلطان رکھو، ہر ملک کا۔ تو یہ سسٹم لایا گیا، ہر ٹکڑے ٹکڑے میں الگ الگ لوگوں کو بانٹ کر کے تمہارا لیڈر ہے ٹھیک ہے، لیکن خلیفہ نہیں کہنا۔ اچھا مزے کی بات یہ دیکھیں، لیڈر ہیں ہمارے اسلامی کنٹریز میں، لیکن کسی کو خلیفہ نہیں کہتے۔ اس کے علاوہ جنگیں بھی ہو رہی ہیں، جنگیں بھی ہوئی، اسلامی ملکوں کی آپس میں بھی ہوئی، دوسروں کے ساتھ بھی ہوئی، لیکن آج تک آپ نے سنا کہ انہوں نے کسی جنگ کو جہاد کا نام دیا ہو؟
نہیں، یا تو بیٹل کہیں گے یا وار کہیں گے. یہ ایک جنگ ہو رہی ہے، یمن کی جنگ ہے، شام کی جنگ ہے، عراق کی جنگ ہے، افغان کی جنگ ہے. جنگیں اس کو پوری پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، جنگ کا نام دے گی. کبھی یہ نہیں کہے گی کہ مسلمان فلاں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں. کیوں؟ جہاد کا لفظ کہیں گے تو پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں پھر سے وہ جذبہ شہادت بیدار ہوگا. ہر جگہ سے لوگ کہیں گے کہ پھر ہاں حضور پاک نے جو شہادت کے مقامات ہمیں بیان کیے شاید موقع ملنے والا. یہاں تو مسلمان اس کو کہا گیا ہے جس کو اقبال نے کیا اچھے انداز میں کہا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. یہودیوں نے کہا تھا یہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، موت سے بھی ڈرتا نہیں، فاقہ کش ہے، کفن لے کر کے گھومتا ہے. آخر کون سی چیز ہے جو اس کو خوف سے آزاد رکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں صرف روح محمدی ہے اس کے اندر جو اسے بے خوف کرتی ہے. دو چیزیں میں نے عرض کیا، ایک خلافت، دوسری جہاد. مجھے آج کوئی روک سکتا نہیں ہے کیونکہ ہمارا ٹاپک خلفائے راشدین چل رہا ہے، اس لیے خلافت کو بیان کر رہے ہیں. ہاں کوئی اگر یہ کہے کہ ابھی تازہ پڑوس میں جنگ چل رہی ہے اور یہاں آپ خلافت کی بات کر رہے ہیں، میرے عزیزو یہ تو ٹاپک برابر اسی دن آ گیا ہے، اسی لیے ہم عرض کر رہے ہیں خلفائے راشدین کی بات ہے. ہاں لوگوں کو یہی تاثر جائے گا کہ طالبان برسر اقتدار آ گئے، افغان میں حکومت قائم ہو گئی اور ادھر خلافت کا بیان چل رہا ہے. یہ تو میچنگ ہو گئی، خلافت راشدہ کا بیان چل رہا ہے. اب میں یہ جو بات خلافت پر کہہ رہا ہوں اس کی وجہ بھی میں بتاؤں کہ آج پوری دنیا بھر کی میڈیا دیکھیں، اگر سرخیاں کسی بات کی لگائی گئی ہوں گی تو صرف افغانستان کی ہوں گی. تلاش کرو، سرچ کرو. کیوں؟ ارے میاں بہت ساری حکومتیں تختہ پلٹتی ہیں، دوسرا تختہ آ جاتا ہے، دوسرا بادشاہ آتا ہے، دوسرا پرائم منسٹر آتا ہے، کبھی فوجی جنرل تختہ پلٹ کر کے حاکم بن جاتا ہے. لیکن اتنا واویلا نہیں ہوتا. اتنا واویلا یہاں اس لیے ہو رہا ہے کہ اب جو جماعت آنے والی ہے اس نے اعلان یہ کیا ہے کہ اب ہمارا پرائم منسٹر نہیں ہوگا، ہمارا امیر المومنین ہوگا. بس اتنے لفظ. میں نہ حمایت کی بات کر رہا ہوں نہ میں کوئی چیز، میں تو صرف تجزیہ کر رہا ہوں کہ اس لفظ سے بھی تکلیف ہے کہ اگر ایک جماعت نے کہہ دیا کہ ہم امیر المومنین پکاریں گے جو ہمارا لیڈر ہوگا، سب کی نیندیں اڑ گئی ہیں، سب بے چین ہیں. اب ادھر ادھر حالات بکھرے ہوئے ہیں. میرے عزیزو، جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے وہاں پر ویل ٹرینڈ آرمی رکھی ہے، 3 لاکھ کی آرمی ہے، ہم نے ان کو ایسے اسلحے دیے ہیں کہ دنیا میں ویسے اسلحے کسی فوج کے پاس نہیں، اور ہم نے ان کو ایسی تربیت دی ہے کہ پوری دنیا میں ایسی تربیت کسی کو نہیں دی ہے. یہ امریکہ کہہ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ 3 لاکھ کی فوج ہم وہاں چھوڑ آئے ہیں اور کوئی اس کا کچھ نہیں کر سکے گا. 8 دن میں دنیا نے پھر دیکھا مٹھی بھر جماعت میں وہ 3 لاکھ بھی داخل ہوتی چلی گئی. عزیزان گرامی، قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اکثر ایسا ہوتا ہے چھوٹی جماعت کو اللہ بڑی جماعت پر بھاری کر دیتا ہے. یہ تو حالات ہیں، یہ حالات ہیں زمانے کے. عزیزان گرامی، مجھے بہت دور جانا نہیں ہے، مجھے میرے ہندوستان میں رہنا ہے اور میں یہاں پر بات کروں گا ہاں خلافت ہوتی کیا ہے اور خلافت کے لفظ سے دوسروں کو تکلیف کیا تھی. عزیزان گرامی، جس طرح پوری دنیا میں سسٹم آئے، میں آپ کو بتاؤں ڈیموکریسی یہ پہلے نہیں تھی. ڈیموکریسی ایک سسٹم لایا گیا کہ جمہوریت فار دا پیپل، بائی دا پیپل، ٹو دا پیپل، اس طرح سے کہہ کر کے کہ یہ صرف اور صرف انسانوں کے بیچ میں ہوگا، آپ کے لیے ہوگا. یہ لایا گیا، ڈیموکریسی لائی گئی. اس سے پہلے اور بھی نظام آئے، کمیونسٹ پارٹی، کمیونزم آیا، مارکسزم آیا اور سوشلزم آیا، سرمایہ دارانہ نظام آئے الگ الگ. رشیا میں جو انقلاب آیا تھا وہ الگ، لینن کا انقلاب. آپ دیکھیں یہ الگ الگ سسٹم لائے گئے، کبھی ڈیموکریسی لائی گئی، کبھی سوشلزم لایا گیا، کبھی کمیونزم لایا گیا. یہ سب سسٹم لائے گئے. دنیا نے اپنا سسٹم لوگوں پر تھوپا یا پھر پیش کیا، جسے ایکسیپٹ کرنا تھا ایکسیپٹ کیا. کچھ جگہ اپنا سسٹم تھوپنے کے لیے جنگیں ہوئی. رشیا کی بڑی جنگیں کس بات پر ہوئی تھی؟ لینن کے یہ نظریے کو وہاں پر نافذ کرنے کے لیے. امریکہ عراق پر اتنے بم کیوں برسایا؟ اسی لیے کہ ہم یہاں جمہوریت قائم کرنا چاہتے ہیں، ڈیموکریسی قائم کرنا چاہتے ہیں. ڈیموکریسی یہ امریکہ کا پوری دنیا کو بتانے والا ایک، اس کو اپنے آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے تحفہ کہتا ہے، ایک جال ہے. وہ سسٹم پیش کر سکتے ہیں پوری دنیا میں کہ یہ ڈیموکریسی ہے، یہ کمیونزم ہے، یہ سوشلزم ہے، یہ مارکسزم ہے. لیکن ہم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم خلافت کا نظام کہیں پیش کر سکیں.
ہاں یہ دنیا کا دگلاپن ہے، تم اپنے سارے سسٹم پیش کر سکتے ہو، لیکن جب ہم کہیں گے کہ خلافت تو چڑ جائیں گے. کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہی نظام مصطفیٰ ہوتا ہے، یہ نظام مصطفیٰ ہوتا ہے. خلافت کے معنی بہت اہم ہیں، بہت اعلیٰ ہیں میرے عزیزو. اگر خلافت کے نام پر کسی نے غلط خلافت کی ہے تو میں اس کا حوالہ نہیں دوں گا، میں اس خلافت کی بات کروں گا جو صدیق اکبر نے کی ہے، عمر فاروق نے کی ہے، عثمان ابن عفان نے کی ہے، حیدر کرار نے کی ہے، عمر ابن عبدالعزیز نے کی ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. یہ خلفاء ہیں اسلام کے، ان کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لو. آج کیا تمہارے درمیان یہ جتنے سسٹم لائے گئے، ہم بھی تو ڈیموکریسی کو دیکھ رہے ہیں. لاؤ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی نگراں کہ رات کے وقت گشت کرتا ہو مدینے کی گلیوں میں، اور اگر کوئی بھوکا سو رہا ہو تو اپنے بیت المال میں جا کر کے بوریا اٹھا کر کے خود آٹا اور گندم لے کر کے اس بیوہ عورت کے گھر جاتا ہو، روٹیاں پکا کر کے اسے کھلاتا ہو. کون ہے یہ نگراں؟ یہ خلافت راشدہ میں تمہیں ملے گا. اگر کوئی ایک بوڑھی عورت ہے، اس کا کام کاج کرنے والا کوئی نہیں ہے، فجر کی اذان سے پہلے اس کے گھر کے برتن دھونے والا، اس کے گھر کا کچرا جھاڑنے والا، اس کے بستر کو جھاڑ کر کے پھر اس کے گھر کو صحیح سلامت رکھ کر کے باہر جانے والا کوئی اور نہیں، خلیفہ اول صدیق اکبر تمہیں ملے گا. اور اگر تمہیں اصلاحات کی دنیا میں دیکھنا ہے، اگر مدینے والے پانی کی قلت سے جوجھ رہے ہوں، اپنا مال اگر لگا کر کے لوگوں کے لیے فری پانی کوئی مہیا کراتا ہے، وہ خلافت راشدہ کا عثمان ابن عفان ہی ہوتا ہے. یہودی جب غلہ ذخیرہ اندوزی کر رہے تھے، آج بھی کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، یہی تو سارے نظام دیکھیں. اگر چاول کی کمی ہو گئی، سب گودانوں میں جمع کرنا شروع کر دیے، اور جو چیز مارکیٹ میں کم ہو رہی ہے بڑے پیسے والے اس کو اندر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کمی ہو جائے اور کمی ہو جائے، اس کے بعد 10 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچیں گے. یہ شریعت نے حرام فرمایا ہے. لوگوں کی ضروریات کا استحصال کرنا، مال کو ایسے جمع کرنا کہ قحط آئے تو زیادہ داموں میں بیچنا حرام ہے. یہ آمدنی آپ کو پتہ ہے، مدینے میں ملک شام سے غلہ آیا تھا، اور یہودی صبح صبح جا کر کے مدینے سے پہلے ہی وہ غلہ خرید لیتے تھے اور لا کر کے سٹاک کر لیتے. پھر ہفتہ بھر کے بعد جب لوگوں کو غلے کی ضرورت ہوتی تو 10 روپے کی چیز 50 روپے میں بیچتے، خوب نفع کماتے. آج بھی شیئر مارکیٹ کی جال پورا بچھا کر کے ان یہودیوں نے رکھا ہے، لوگوں کو دام فریب میں پھنسانا، کریڈٹ کی دنیا میں قرض اور سودی قرض کے نظام میں لوگوں کو پھانسنا، یہ سب ان کا ہی نظام ہے. مدینے میں بھی یہی کیا تھا انہوں نے. جانتے ہیں ان کے سودی نظام اور ان کے ذخیرہ اندوزی کے نظام سے اگر کسی نے نجات دلایا ہے تو وہ عثمان ابن عفان ہے. کیا کیا تھا حضرت عثمان؟ ان سے بھی پہلے 2 منزلیں پہلے جا کر وہ ملک شام کے قافلوں سے سارا مال خرید لیتے، اپنا پیسہ لگا کر مدینے میں لے آئے. یہودیوں کو پتا چلا کہ عثمان نے پورا مال خریدنا شروع کیا ہے، آئے کہا عثمان تم لے چکے ہو، ہم کو بیچ دو، فائدے میں لے لو جتنا چاہے. آپ نے پوچھا کتنا بڑھا کر کے دو گے؟ کہا جتنے میں تم لیے ہو اتنا ڈبل ہم دیں گے، ڈبل ہم دیں گے. اگر تم 100 میں لیے ہو تو ہم 200 دیں گے، آپ دے دو. حضرت عثمان نے کہا اتنے کم فائدے میں نہیں بیچوں گا، اور بڑھا سکتے ہو تو بڑھاؤ. انہوں نے ڈبل کی بجائے ٹرپل کر دیا، 100 کی چیز 300 میں دے دو. آپ نے کہا نہیں اتنے میں بھی نہیں، اور بڑھاؤ. ہاں ان یہودیوں نے 400 کیا، آپ نے کہا نہیں اور بڑھاؤ. انہوں نے 500 کیا، آپ بیچنے کو تیار نہیں تھے. یہودی پریشان ہو گئے. 2 دن تک بھاؤ تاؤ نیگوشیبل چلتا رہا، نیگوسیشن چلتا رہا. اس کے بعد پھر یہاں تک آ گئے کہ 10 گنا قیمت دینے کو بھی تیار ہو گئے. حضرت عثمان نے کہا نہیں میں اس سے بھی زیادہ. وہ کہنے لگے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی اتنے مال کو 10 گنا میں کوئی خرید سکتا ہے؟ جاؤ بیچنا ہے تو بیچ لو، اس سے زیادہ کوئی تمہیں نفع نہیں دے سکتا. دوسرے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی آئے، فجر کی نماز کے بعد عام اعلان کیا فلاں میدان میں غلہ رکھا ہے، مومنین کو جتنی ضرورت ہے سب وہ غلہ لے کر کے چلے جائیں. صحابہ کرام میں اعلان ہوتے ہی پورے مدینے کے لوگ آئے اور غلہ اٹھا کر کے خود اپنی ضروریات کے مطابق لے کر چلے گئے. نہ کسی سے پیسہ، نہ کسی سے کوئی چیز، معاوضہ کچھ نہیں. شام میں یہودی بھڑکے ہوئے آئے، کہا عثمان ہم نے سنا کہ تم نے مال دے دیا سب کو، کیا کیا تم نے؟ یہ کہا میں نے بہت نفع میں بیچا. کہا کتنے میں؟ کہا میں نے 70 گنا زیادہ نفع میں اپنے اللہ کے ہاتھ بیچ دیا. کیا تم اتنا دے سکتے تھے مجھے؟ کیا تم اتنا دے سکتے تھے؟ کیونکہ میرے رب نے وعدہ کیا ہے جو اللہ کی راہ میں 1 دے گا اسے 70 گنا زیادہ دوں گا. تو میں نے اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے اور 70 گنا زیادہ فائدے میں بیچ دیا. ان کے سرمایہ دارانہ نظام، ان کے سودی نظام سے آزادی دلانے والے کا نام یہ خلافت راشدہ میں ہوا ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی زندگی پاک میں دیکھیں،
بزدلی سے دور رکھ کر کے عدل و انصاف کے فیصلے قائم رکھنا، یہ خلافت راشدہ میں ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنا ہے تو اس کے لیے کوئی فیصلہ الگ ہو، دوسرا ہو تو اس کے لیے کوئی فیصلہ الگ ہو، جیسے آج بھی عدالتیں کر رہی ہیں۔ مولا علی شیر خدا کے فیصلے اٹھا کر کے دیکھ لو، انہوں نے عدل و انصاف کا جو ترازو قائم کیا ہے، پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ان کے قضایا، ان کے فیصلوں کی کتاب آج بھی دستیاب ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج مذاق کیا جاتا ہے عدل کے نام پر، قضا کے نام پر، فیصلوں کے نام پر۔ لوگوں کے ساتھ مذاق نہیں ہوتا ہے، غریب جائے کھٹکھٹائے، اس کی عمر ختم ہو جائے، اسے انصاف نہیں ملے گا، نہیں ملتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی پیسے والا، سورس والا اور اپنے اثر و رسوخ رکھنے والا، اس کے لیے 100 گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ میں صرف یہاں ڈیموکریسی کی جگہ پر نہیں کہہ رہا ہوں، بادشاہانہ نظام جہاں پر ہے وہاں پر بھی یہی حالات ہیں۔ سعودی سے کوئی الگ نہیں ہے، وہاں پر بھی یہی حالات ہیں۔ ظلم جب زیادہ بڑھتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب جو ہے، یہ اسی جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ انہی مظالم کی وجہ سے ہے، ظلم کی وجہ سے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہاں تھوڑی دیر رک کر کے خلافت راشدہ کی بات کیوں کر رہا ہوں میں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ قصہ پارینہ نہیں ہے، گزرا ہوا ایک قصہ نہیں ہے کہ مولانا آپ بہت پہلے کی کہانی سنا رہے ہو خلفائے راشدین کی بات۔ میرے عزیزو، ہم کیوں سناتے یہ بھی میں بتاؤں آپ کو۔ خلافت راشدہ میں بیان کر رہا ہوں، اور آپ ہو سکے تو ہمیشہ بیان کرو اپنے بچوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ خلافت راشدہ واپس نہ آ جائے۔ پوری دنیا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلافت علی منہاج النبوہ دوبارہ قائم ہوگی، اور اگر میرے نبی نے فرمایا ہے تو وہ ہو کر رہے گی، ہو کر رہے گی۔ ٹینشن اسی بات کا ہے دوسروں کو، تکلیف اسی بات کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اس فرمان عالی شان کو جو ہم نے سنا ہے، وہ دوسرے بھی پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ان کی باتیں جھوٹ نہیں ہو سکتی، ان کی بشارتیں پوری ہوتی ہیں، تو پھر واپس خلافت لوٹنے والی ہے۔ تو اس لیے اب جتنے لوگ ہیں، کم سے کم ان کو تو بھلا کر کے رکھو، ان کو تو بھلا کر کے رکھو۔ یہ اگر بولتے رہے تو کہیں قائم نہ کر ڈالیں۔ عزیزان گرامی، لگے ہاتھوں میں صرف اور صرف تجزیہ کر رہا ہوں، باقی کوئی میرے یہ نہیں ہے، صرف اوپینین دینے کی تو ہر ایک کو آزادی ہے۔ ہاں، جب فریڈم آف ایکسپریشن میں لوگ گالیاں دے سکتے ہیں، یہی تو ہو رہا ہے نا آج، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر گالیاں دے رہے ہیں، تو ہم تجزیہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک بہت بڑا ملک ہے جو سب سے طاقتور، سپر پاور، جس کے پاس اسلحے، ہتھیار، میزائل، پیٹرول بم، سب کچھ ہے، اور دنیا کے معاشی حالات میں سب سے بڑا اکنامک اس کی سب سے اچھی، پوری دنیا وہاں جانے پر فخر کرے۔ اتنی طاقتور حکومت، اور لڑتی ہے ایک بہت کمزور ملک سے جس کے معاشی حالات خراب ہیں، جن کے ہاں پولیس نام کی چیز نہیں ہے، جن کے ہاں حکومت اسٹیبلش نہیں ہے، جن کے ہاں فوجی نظام نہیں ہے، جن کے ہاں کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ خود کہتی ہے 3 کروڑ کی آبادی تقریباً افغان کی، آدھی آبادی کو روٹی کھانے کی ضرورت ہے، کھانا پانی روٹی اس کی بھی ضرورت ہے۔ اتنا غریب ملک ہے، مال میں کوئی چیز نہیں، اکنامک ان کی ٹوٹی بکھری ہوئی، نہ وہاں کوئی ملٹی نیشنل کمپنیاں آتی ہیں انویسٹ کرنے کے لیے، نہ ٹورسٹ جاتے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ چنا تو اس ملک کو، لڑنے کے لیے کبھی چائنا کو نہیں چنا، کیونکہ برابر کا ٹکر کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ رشیا میں اترنے کی ہمت نہیں اس دادا کو، دادا گیری دکھایا ہے تو چھوٹے سے ایک ملک کو 3 کروڑ کی آبادی ہے، تقریباً 3.5 کروڑ کے آس پاس، اور دکھایا 20 سال جمایا اپنے قدم، اور اس کے بعد پھر بوریا بستر باندھ کر واپس نکلا بھی، خوب پیسے بھی وہاں بہایا، خوب وہاں پر اسلحے بھی بیچا، اور اپنے فوجیوں کی موت بھی دیکھا، دوسروں کی موت بھی دیکھا، خون خرابہ سب ہو کر کے نکل گیا۔ لوگ الگ الگ اب داستانیں بتا رہے ہوں گے، ہماری میڈیا بھی پوری صبح سے شام اسی میں مصروف